الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء الذين أجمعين أما بعد. رمضان المبارک کا 21واں جمعہ آخری دہائی آج شروع ہو رہا تھا. یہ مبارک ساعتوں میں آپ لوگ اپنے رشتہ داروں عزیزوں عام مسلمانوں کے اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے حق میں دعا کریں. آج یہ بہت اہم موضوع پر صرف چند باتیں مسئلے کے حد تک میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے. یہ رپورٹ بھی اس واسطے کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں یہ بات پہنچا دی جائے. آج ہندوستان میں بہت زبردست مسئلہ زور پکڑا ہوا ہے، زبردستی زور پکڑایا گیا ہے، جبکہ یہ مسئلہ نہیں ہے. ایک مغل بادشاہ کی کوئی خبر کو دے بول رہا، یہاں سے نکالو بول رہا، اور جو علماء کرام کہلاتے ہیں کہلاتے بھی ہیں اور ہیں بھی، سب منہ موچ کے گھر بیٹھے ہیں، بندوں کے بیٹھے. اس مرحلے پر کچھ رہبری کر دی جائے. یا 2-3 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، فرمایا کہ پھر پلٹ کر مٹی میں جانا ہے. یہ بات سب جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام کی مٹی سے اس کو بنایا وہ وہیں جا کے دفن ہو جائے، اس کی تدفین وہیں ہوتی ہے. چاہے اس کی موت کہیں واقع ہو اور دفن ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی سے اس کو اللہ نے بنایا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ایک قبر 2 جگہ 3 جگہ پہ منتقل کی گئی. اس کی صورت یہی ہے وہ 3 جگہ کی مختلف جگہوں کی مٹی رہی ہوگی اور اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی اس وقت چند مہینوں سے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. وہ مغل بادشاہ محی الدین، ان کا نام اورنگزیب ہوتا ہے، ان کے متعلق بہت دھوم مچی ہوئی. 300-350 سال کے بعد یہ مسئلہ اٹھایا گیا. ظاہر میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن میں باطن کے اندر کی بات بولتا ہوں. یہ بات آپ سب جانتے ہیں، تمام مسلمان واقع ہیں. عرف عام میں عام الفاظ میں کہا جاتا ہے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. یہ عام بات ہے. آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جو آج یہ نوبت آ گئی. یہ بات اس کی طرف لوگوں کا ذہن کتنے کروڑ عوام ہیں، کتنے کروڑ مسلمان ہیں. 25 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. ادھر پاکستان میں بھی 20-25 کروڑ ہے، بنگلہ دیش میں بھی. کسی کا دماغ ادھر جاتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں جاتا؟ کہ وہ لوگوں کا ذہن اس طرح نہیں ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں. ایک اچھی طرح بات یاد رکھیے. سورہ یاسین ہم سے پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو زندہ تک ہدایت دینے کے لیے بھیجا. جو لوگ حضور میں تشریف ہیں اور اس سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ
دنیا سے گزر گئے ان کے اوپر یہ حکم نہیں تھا. اب یہاں بات آگے لے جانے سے پہلے اتنا ضرور بول دیتا ہوں، ہم اہل سنت جماعت صوفیہ کی برادری ہم کچھ عمل کرتے، کہاں نے کہا، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، کہاں نے کہا، حدیث نے کہا، صحابہ کے لیے کیا، اہل بیت کے لیے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم سے سوال کرتے. ہم پلٹ کے پوچھیں تو بغلہ جھٹکنا بھی نصیب نہیں آئے گا. وہ یہ ہے کہ بھی جن کا ذکر چلا ان کا طریقہ تھا، جو ولی مشہور ہے، جو ولی ہندوستان میں مشہور ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، خبر بولتے السلام علیکم، جواب نہیں آتا توڑ دوں گا. یہ بات آج پہلی بار نہیں بول رہا ہوں، یونیورسٹی میں سب کو ہلا کے رکھ دیا. اور دیو کی تعریف کرنے والے ایسے ایسے زبر بھائی کرو بھائی نہیں کرتی تو ٹھیک ہے. خبروں پہ سلام کرنا کیا حضور ایسا کیا؟ حضور سے پہلے کے انبیاء ایسا کیا کیا؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کا معجزہ تھا، وہ تو کرتے تھے، حضور نہیں کیا. کیا حضرت علی ایسا کیا؟ کیا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کیا کسی خبر پہ جا کے سلام کر جواب آیا تو ٹھیک ہے، خود دیتے بولے نہیں بولے؟ انہوں کو پیدا ہوئے تھے. علم دین پڑھ لیا تھا اورنگزیب، اچھا پڑھا علم دین اور کٹر مولویوں سے پڑھا تھا، اور ان کا یقین تھا اس کو کہ مر گئے تو مٹی میں مل جاتے ہیں، جواب نہیں آتا لہٰذا کھود دوں گا. مگر بعض بعض خبروں سے جواب آ جاتا تھا، اب چھوڑ کے بھاگنا پڑتا تھا. آج جو وہاں کی دھوم مچی ہوئی ہے، انسان کا یا تو مٹی میں مل جاتا، ولی رہندو معاذ اللہ نبی رہندو سب لکھے ہوا ہے. حالانکہ احادیث میں آیا انبیاء کے اجساد یعنی جسم کی جمع اجساد، جسد کی جمع اجساد کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا، مٹی نہ کھائے ان کی میتوں کو. یہ جاننے کے باوجود بولتے وہابیاں کہاں ارے تو آپ کا بڑا سردار اورنگزیب صاحب انہوں کتنے خبروں پہ جا کے سلام کرے، جواب آئے معمول بڑھ گئے. آخر کار ایک نوبت یہ آ گئی، یہ بات جاننا چاہیے کہ آخر یہ جا کے سلسلہ کہاں ہوگا، کون سی خبر پہ آخری بار سلام کرے، اس کے بعد سلام کرنا چھوڑ دیے. وہ ہے ہمارے اوپر والے جب حضرت سید میرانی خدانما حسینی حیدرآباد میں جیا گوڑے میں ان کا مزار ہے. یہاں جا کے سلام نہیں کرے، جا کے بولے خدانما کیا ہے، پھر تو خبر میں سے جواب دو نہیں تو توڑ دیتا ہوں. اندر سے جواب آیا میں خدانما ہوں، مجھ سے خدا کی خدائی ظاہر ہے، تو خود نما ہے، تیرے سے خودی ظاہر ہے، انا پرستی ہے. اس کے بعد اورنگزیب نے سلام نہیں کیا. یہ آخری خبر ہے. اس کے بعد میں آپ آئیے، ان کے ساتھ ایسا کل کو اور آج 300 سال کے بعد مسلمان تو نہیں لوگ لے کے بیٹھے ہیں، خبر کھدو خبر کھدو خبر کھدو خبر کھدو. بات ایسی ہے انہوں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کے مقامات کو اندازہ نہیں کر سکتا، ان کی خبروں پہ جا کے بدتمیزی کرے. وہ بدتمیزی کا صلہ 300 سال کے بعد میں بدتمیزوں سے نہیں، ایمان والوں سے نہیں، غیر ایمان والوں سے، کافر مشرکوں سے وہ بدلا رہا پلٹ کے تو. لیکن اس بات کا یقین دلاتا ہوں اس سے آگے کام نہیں بڑھے گا. کیوں نہیں بڑھے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے تیمور لنگ، مشہور ہے. تیمور لنگ ایسا بادشاہ تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ 150 کروڑ لوگوں کو قتل کرا دنیا میں، ساری دنیا میں خون ریزی کیا.
ازبکستان رشیا کی طرف کے علاقہ ہے، ازبکستان میں ایک شہر ہے تاشقند۔ تاشقند میں تیمور لنگ کی خبر ہے، اور اتنا بڑا اس کا مقبرہ ہے، میں اس کے تصاویر دیکھا ہوں، آرٹیکلس پڑھا ہوں، فارسی آرٹیکلس ایران سے چھپے ہوئے، اتنا بڑا مقبرہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مقبروں میں شامل ہوتا ہے، خوبصورت۔ لیکن تیمور لنگ مرنے سے پہلے وصیت کیا لوگوں سے، ایک لکھ کے بھی رکھ دیا، اس کی خبر کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، میرے مرنے کے بعد میری خبر کو مت کھولو، اگر کھولیں گے تو ساری دنیا میں جنگ ہوگی۔ 1914 میں، مہینہ تاریخ میرے کو یاد نہیں ہے، 1914 میں یورپینس لوگوں نے چاہا کہ تیمور لنگ کی خبر کو کھود کر اس کی ٹانگ کی کون سی ہڈی چھوٹی تھی بڑی تھی، مار لگ کے چھوٹی ہو گئی تھی، قدرت کی شیطان دل میں ڈالا، اس کی خبر کو کھولے۔ اس کی خبر کو کھولتے ہی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی عالمی جنگ اسی دن شروع ہوئی، 1914۔ تو وہ بیچارہ تیمور لنگ یہ بول کے گیا دنیا سے میری خبر مت کھولو، کھودو نہیں، مت کھولو، کھولیں گے تو ساری دنیا میں جنگیں ہوں گی، جنگ ہوگی نہیں، جنگیں ہوں گی، ساری ورلڈ میں جنگیں ہوں گی۔ یہ اورنگزیب سے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک بات ہم ضرور کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے، کسی مسلمان کی خبر کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا جائز نہیں، یہ حکم مسلمانوں کے نزدیک ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر کرنا چاہے، کوئی قوت والا روک یا تو روک دے سکتا، یا پھر اللہ والا ہو تو روک دے سکتا۔ اب یہ لوگ جو پکار رہے ہیں، یہ تو اورنگزیب صاحب کی جو نادانیہ حماقت تھی، غرور و تکبر تھا اقتدار کا، اللہ اقتدار زندوں پہ دیا تھا، مردوں پہ کیوں چلا رہا تھا؟ اس کی سزا مل رہی ہے، یہی رک جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ علماء کرام جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نوجوان پہ، سانس روک کر چپ بیٹھے، یہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا کام، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ مسلم دشمنی میں موجودہ حکومتیں چھوٹی بڑی سے مل کے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ہسٹورین اس وقت موجود ہے، کئی ہسٹورینس اورنگزیب کے فیور میں بول رہے ہیں، ظالم نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، ریفرنسز دے رہے ہیں۔ اور ایک اسکالر تھا، میں جب ایم اے میں تھا تو اس کی کتابیں بہت بڑی بڑی آ گئی تھی، فرانی نے اورنگزیب عالمگیر، اس کے رائل آرڈرز، کون کون سی مندروں کو اورنگزیب نے جاگیریں دی ہیں، کیش گرانٹ دیا ہے اور تعمیر کرا ہے۔ 100 رائل آرڈر، وشمبر ناتھ پانڈے ہے ان کا نام، نہیں رہے، انتقال ہو گیا۔ 100 آرڈرز اس کی کتاب میں موجود ہیں، کتاب آج اس وقت ڈھونڈ لیں تو بک اسٹال پہ بھی دنیا میں کہیں مل جائے گی، نہیں ہے تو گورنمنٹ کی بڑی بڑی لائبریریز میں یہ کتاب مل جائے گی۔ 100 مندروں کو زمینات دیے، جاگیریں دی، پیسہ دیا، کسی کی تیل جلانے کو دیا، کسی کو کھانا کھلانے کو دیا، کتنے توڑا بولے تو 10 11 12، وہ بھی کرائم ہوا تھا۔
دشمن حکومت کے دشمن مخالف جا کے چھپ گئے تھے مندروں میں. جیسا کہ آج سے پہلے کا واقعہ ہوا کہ اندرا گاندھی کے پیریڈ میں کچھ لوگ گولڈن ٹیمپل میں چھپ گئے تھے تو اندرا گاندھی حملہ کرے. اس کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا گولڈن ٹیمپل کے اوپر کی سونا نکال کے لانا نہیں تھا، لیکن حکومت کے خلاف لوگ وہاں جمع ہو گئے. ایسے ہی طریقے اورنگزیب کے زمانے میں بھی بہت ہوئے. اس کے آگے باتیں بولنا مناسب نہیں ہے. اب جو غریب یہ بیچارہ غریب بیچارہ بول رہا ہے اتنا غریب بھی نہیں بیچارہ بھی نہیں. اورنگزیب عالمگیر بھی اس وقت آگے استاد پڑی ہے. ایک ولی، دو ولی، تین ولی، چار ولی، 25 ولی، 50 ولی معلوم نہیں. تو کوئی سلام کرے نہیں تو ان کے پھینک دیتا ہوں. حیدرآباد کے آگے ایک گاؤں ہے، اس کا نام بونگیر ہے. بونگیر کے آگے اور ایک گاؤں ہے، میرے کو گاؤں کا نام یاد نہیں ہے. وہاں پر ایک بزرگ کا انتقال ہوا. انہوں نے وصیت کی کہ مجھے قبر میں دفن نہ کیا جائے. میں جس کمرے میں مر جاؤں وہ کمرے کے دروازے بند کر کے چھت پہ بھی چھت پکا کر دیا جائے، یعنی ان کی قبر زمین کے اوپر. ان کا نام ایک پلنگ پوش. انہوں پلنگ پہ انتقال ہوا تو پلنگ پہ ان کی لاش رکھی ہے. کچھ عرصے کے بعد جناب اورنگزیب دکن کی طرف آئے تھے، وہ بھونگیر کی طرف گئے تو دیکھیے کہ ایک کمرہ ہے، اس کے اوپر لوگ پھول انداز رہے ہیں. انہوں نے آگے پوچھے بھائی یہ کیا ہے، کمرے کے اوپر پھول انداز رہے. تو ایسے ایسے بزرگ تھے، ایسا ایسا ہوا تھا، لہٰذا ہم پھول یہیں ڈال دیں، ان کو دفن نہیں کریں. توڑو کمرہ توڑے تو حضرت پلنگ سوئے ہوئے ہیں، برسوں ہو گئے. دیکھا جائے تو لاش دیر میں ختم ہو جانا. اور مجھے دیکھے ہوئے فوری کارواں سے کمرہ توڑ دیا، کمر کو کھول دیا. اگر کسی میت کو قبر سے نکالا جائے کسی وجہ سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پھر سے غسل دیا جائے، پھر سے نماز جنازہ پڑھی جائے. لہٰذا قلم کو رحمت اللہ علیہ کی غسل دے کے نماز جنازہ پڑھا کے اورنگزیب سے دفن کر دی. جا کے آئے تک پھر کمرہ بنا ہوا ہے. انہوں آ کے پوچھے یہ کیا ہے، تو بولے آپ گئے بعد میں حضرت اللہ اوپر آ گئے تھے، پلنگ پہ لیٹ گئے تھے. بولے پھر توڑو، پھر غسل دو، پھر دفن کرو. یہاں سے نکل کے چلے گئے ہمارے ہندوستان کی طرف. واپس آئے تک پھر کمرہ بنا ہوا ہے، لوگ کھلا اوپر ڈالا. بولے یہ کیا ہے، ایسا ایسا ہمارا کھو دو، توڑو. کمرہ توڑ دیے. کمرہ توڑنے کے بعد وہ آدمی عقلمند ہے، دانا ہے. عالم کا چھوٹا چھکا پنجا نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا. اب اس میت کو مخاطب ہو کے بول رہا حضرت قبلہ کرامتاں بتا رہے ہیں، اب میں دفن کر رہا ہوں، اندر ہی سونا باہر نہیں آنا. کیوں؟ ادب کرنا نہیں معلوم؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں قبر میں آرام کر رہے ہیں، تم اوپر آ رہے ہیں بار بار. اب آئندہ اوپر نہیں آنا، ادب کرنا. دفن کر دیا. بعد آج تک نہیں پڑھیا. ایک خبر 2 بار 3 بار جس میں سے مردہ نکلا وہ زندہ آدمی کی بات سن رہا، اس پہ عمل کر رہا اور دوسرا ادب کر رہا. ایسا کئی مقامات، ایک یہاں ہوا اور دوسرا کئی مقامات پر قبروں کے سلام کر ان کا سلام کرنے کا جو کاروبار بند ہوا ہمارے جد اعلیٰ کے پاس ہوا. یہ خدا نے کیا کرو. اب یہ بیچارے اورنگزیب اورنگ آباد میں نہیں انتقال ہوا ان کا، احمد نگر میں انتقال ہوا. یہ احمد نگر کو آپ لوگ نگر بولتے رہتے، وہ نگر ہی سے ہوتے. وہاں دفن ہونے کے بعد میں ان کے فوجیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہاں لانے کے واسطے مجبوری تھی
احمد نگر سے اورنگ آباد لائے. کیوں لائے؟ وصیت کرے تھے حضرت زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں مجھے دفن کرے. یہاں کہیں کوئی دفن ہونے کا شوق ہوا؟ ابھی چل رہی بحث، نہیں بول رہے لوگ، ہم بول رہے ہیں. جب جناب اورنگزیب صاحب نے صوفی سرمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا، گردن اڑا دی، کیا کلمہ آدھا پڑھتے لا الہ بولتے چھپ جاتے، الا اللہ نہیں بولتے آگے. لوگ شکایت کرے کوئی بولنے کا بولے، لیکن ابھی تفصیل ہے تھوڑی سی، بیٹھ کے ان کا سر قلم کر دیا گیا تو صوفی سرمد اٹھے، یعنی مردہ ان کا اپنا سر ہاتھ میں ایسا لے لیا، ایک ہاتھ میں صرف خود میں انگلی ڈبا کے جو دلی کی جامع مسجد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کیا، وہ لکھا، زندہ نہیں لکھا. اب اس کے بعد سے اورنگزیب رات میں سو نہیں سکا. سوتے ہی صوفی سرمد سونٹا لے کے آتے تھے، اس کے سر پہ مارنے کا حیرت پڑ جاتا تھا. یہی چلتے رہا، ہوتے ہوتے کسی بزرگ کے پاس گیا، ہوتے ہوتے زین الدین شیرازی کے پاس آ گیا. ان کو ایک بلینکٹ دی گئی، یہ اوڑھ کے سو جاؤ. اگر ذرا بلینکٹ ہٹتی صوفی سرمد سونٹا لے کے آ جاتے تھے. مرے بعد بھی مشکل میں پڑ جاؤں گا، لہٰذا زین الدین شیرازی کے پاس دفن، وہ یہاں لا کے دفن کے، نہیں تو یہاں بھی چین سے نہیں رہ سکتے تھے. ظاہری اسباب بھی ہیں، باطن میں بھی ہیں. اگر یہاں پر ایسی گستاخی، مسلمان کی خبر کی حیثیت سے بول رہے ہیں، بادشاہ کی نہیں، اگر یہ لوگ کریں گے، تیمور لنگ بول کے مر گیا، میری خبر مت بولو، ساری دنیا میں جگہ ہوں گی. تیمور لنگ کوئی ولی تھا، 1.5 لوگوں کو قتل کرا، مگر اس کی بات سچی ہوئی، خبر کھولتے ہی ورلڈ وار شروع ہو گیا. 2014 یہاں تو یہ بیچارہ نہیں بولا، لیکن ہم بول رہے ہیں اگر ان کی خبر کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا، ہندوستان پوری دنیا میں رسوا ہو جائے گا. یہ لوگ کریں گے، وہابی ٹائپ کے وہابی حکومتیں بھی ان سے لڑنے کو تیار ہو جائیں گے. انہوں نہیں ڈر رہی کس سے بھی، اپنی اپنی مستی میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سبق سکھائے گا. ہم اورنگزیب کے ہم لوگ یعنی صوفیہ اورنگزیب کے فیور میں کبھی بھی نہیں رہے ہم لوگ. یہ بات تھی، ارے تیرے کو اللہ حکومت زندوں میں دیا تو مردوں پہ کروا، یہ جماعت لڑائی رہتی تھی، ابھی بھی ہے، مگر اب ان کو مار پڑ رہی. اللہ بچائے، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور یہ باتیں ہندوستان تک پہنچنا ضروری ہے. ابھی کچھ باتیں بھی یاد نہیں آ رہی، بولنا چاہ رہا تھا، میں پوائنٹس لکھ کے رکھا تو بول سکتا، نہیں بولا تو یاد آئے تو بولیں گے. بہرحال ہندوستان میں مسلمانوں کو ڈرانے کے واسطے حرکت ہوئی. ایک آدمی بندر کو پکڑ کے لایا، کہانی ہے یہ، وہ کپڑے بنتا تھا، ایسا کھٹ 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 کپڑے بنتا تھا. اور پانی کا پمپ تھا، ہفسا بولتے آپ لوگ. ایک بکری تھی اس کے پاس، تو بندر کو پانی کھینچنے کے واسطے ہفسا دبانا سکھا کے چھوڑ دیا. بندر چکتا پکڑتا نیچے، چکتا پکڑتا پانی آتا. اگر بندر کھینچنا چھوڑ دیا تو انہیں ایک چھڑی کوڑلا لے کے بکری کو مارتا تھا. بکری کو مارتے انہیں بندر پانی کھینچنا شروع کر دیتا تھا. یہاں بیچارے اورنگزیب کا نام لے لے کے مسلمانوں کو بندر ڈرائے جیسا ڈرا رہے. یہ ہونے والا نہیں ہے. میں اپنے میسیج میں
میں لکھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مکے میں کعبہ شریف کو معاذ اللہ گرانے کے واسطے ڈھانے کے واسطے یمن کا بادشاہ آیا تھا، حضور کے دادا دعا کرے مکہ خالی کرا دیے، کعبے کی ہتھوڑی میں جا کر پکڑ کے رات میں دعا کرے، ان کی دعا سے ابابیل آئے، ابابیل ہوا میں نہیں آ گئے، غیب سے نہیں آ گئے، انہوں دعا کرے تو آئے۔ میں یہ دعا پہلے بہت سکھاتا تھا، بیچ میں ضرورت نہیں پڑی تھی، اب ضرورت پڑی ہے، آج پھر ٹائپ کر دیا ہوں، لوگوں کو میسیج دے رہا ہوں۔ انہوں زیادہ کچھ کریں گے اور بھی بڑھنے والے ہیں آپ سب لوگ، اور وہ جو ابابیل آئے اس کا تذکرہ قرآن میں بعد میں آیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے جو ابابیل آئے، آپ کی ولادت سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن بعد میں یہ صورت نازل ہوئی۔ وہ دعا بھی ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں، یہاں پر پہلے بھی پڑھایا تھا، یہاں بہت گڑبڑا ہو رہے تھے، وہ لا رہا یہ موتی لا رہا وہ لا رہا، یہاں پہ پڑھایا میں اس کے بعد میں سو آپ سب سے میں یہ چند باتیں ہونے کے بعد کسی کے واٹس ایپ میں ہے میسیجز بھیج دیتا ہوں، مجھے لکھ کے دے دو، میں بھی جان کے آ رہا، میں بھی ہمت ہے لکھ کے دے دو، نہیں تو اس سے زیراکس لے لو نا اور پھر بھیجے دو، لے کے پڑھو دعا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی جان، ہماری عزت آبرو کی، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے گھروں کی، ہماری جائیدادوں کی، ہماری اوقاف کی حفاظت کرے۔ اوقاف کی بھی بہت بڑی بحث چل رہی، نہیں بولتا، موقع نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور